أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين، إمامنا وإمام القبلتين، جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12، سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين. روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا. السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة، الإمام الحق الهادي المنتظر مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا کریں. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك. اللهم انفعنا بحبي واشرنا في زمرتي وتحت لواء الحمد. آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن أوفى بما عهد علي الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعيبا وقبائل
لِتَعْرَفُوهُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، سوگواران سید مظلوم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مہینہ آ گیا، گناہ گاروں کی بخشش کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں زہرا و مرضیہ کا گھرانہ لٹ گیا، لیکن اسلام کو ابدی حیات مل گئی۔ جو ذکر ہم اور آپ ان مجالسوں کے درمیان کرتے ہیں، وہ رقت و گریہ، وہ آپ کی اور میری مخدومہ کائنات صدیقہ و طاہرہ راضیہ و مرضیہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ مجلسوں کا برپا کرنا، یہ فرش بچھانا، یہ سب اس دخیاری ماں کی دعا ہے کہ جس نے جب احوال کربلا اپنے پدر بزرگوار سے پہلی مرتبہ سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھی کہ میرے بچے پہ روئے گا کون۔ ایک امت تیار ہوئی اور ہم اس دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ مجلس برپا کرنا، یہ فرش عزا بچھانا، یہ تمام چیزوں کے ہم جو سہولتیں and the preparations that we undertake for the majalis of Hussain، ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچے کہ یہ ہماری ذات نے کی ہے۔ We are incapable of such an عظیم عبادت۔ یہ تو سعادت سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم پر ایک ایسا احسان کیا کہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ سے ہمیں وابستہ رکھا، اور یہی دعا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں، اور یہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے عقیدے میں قائم و دائم رہے۔ آیت اللہ گل پیغانی ذی الحجہ کے آخری جمعے کے خطبے میں، اب آغاز محرم ہے، محرم is due to begin، and he would say ان سعادت بے زور بازو نیست، یعنی this does not require a physical presence. This does not، یہ جو مجالس عزا ہے وہ ہماری طاقت کا نتیجہ نہیں ہے۔ تانا بخشید خدا بخشندہ، اگر اللہ چاہتا ہے کہ عزا ہو تو ہم عزا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حضرت زہرا کو راضی و خوشنود رکھے کرے۔ یہ عزائے شبیری دنیا میں بھی راحت کا سبب بنتی ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ متحری میں اللہ ریز اسٹینڈرڈز ان جنہ، ایک بار آپ کسی کی پرسے کے لیے گئے، کسی کے گھر ایک فرزند کا انتقال ہوا تھا۔ خدا ہر ایک شیعہ کو
اس مصیبت سے بچائے. اولاد کا غم ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے. تو آیت اللہ متحری جب گئے تو اس گھر میں گریا و ماتم ہو رہا تھا ظاہر ہے. اور جب وہ پہنچے وہاں تو انہوں نے دلاسا دیا اس باپ کو یہ کہہ کر کہ جب تمہیں یہ تمہارے فرزند کا انتقال پریشان کرے، تم غمزدہ ہو جاؤ، تو ہمیشہ انسان کا ذہن ہے کہ وہ آؤٹ لیٹ ڈھونڈتا ہے. تو کہا یہ آؤٹ لیٹ تمہیں فرش عذاب پہ ملے گی. اینڈ کہنے لگے کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں جب غم دیتا ہے تو ہمارے سامنے اس سے بڑھ کر ایک غم پریزنٹ کیا کہ پھر اس غم کو دیکھ کر، اس بڑے غم کو دیکھ کر مجھے میرا غم چھوٹا نظر آئے. یعنی اگر ہمارے لیے کربلا معلی ایک ایسی مرہم کا نام ہے، ایک ایسے شفا خانے کا نام ہے، اور حسین جیسا طبیب ہمیں ملا ہے کہ جب میری روح تڑپتی ہو حسین کا ذکر کروں تو اس روح کو قرار ملتا ہے. میرا کوئی مر جائے، اگر کوئی ہمارا بچہ دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا میرا بچہ انتقال کیا یا علی اصغر سے یا حضرت اون محمد سے بڑھ کر تھا. تو آیت اللہ متحری says that the falsafa of غم اس طرح ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت گھیر لے تو وہ اس سے بڑی مصیبت کے ذکر اور اس بڑی مصیبت کی یاد کو تازہ کرے تاکہ اس کو خود کی مصیبت کمتر نظر آئے. اور یہ مہینہ، یہ کربلا کی داستان، یہ جو گریہ ہے، حدیث پیغمبر اکرم ہے کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا، مومن کا ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ Then the prophet says with three things. 3 چیزوں سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور کیا کہا؟ احسنکم خلقن، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، حسن خلق. وَأَكْثَرَهُمْ رِقَّةً، وہ ایمان کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، اور اس خوف اور ڈر میں جب وہ آنسو بہاتا ہے تو وہ رقت اللہ کو پسند ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک ٹریڈیشن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو میرے اور آپ کے امام پنجم، امام باقر الصغر، امام محمد باقر علیہ الصلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب لوگ جو مکمل ایمان سے کمتر ہوں گے، وہ اور جنہوں نے خدا پر اور اس کے دین اور اس کے نبی پر ایمان نہ لائے ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہاتھوں کو مل کے یا حسرتا. اور جب وہ یا حسرتا کہیں گے تو ان کی آنکھوں سے خوف کے دریا بہ رہے ہوں گے. And the Imam says that ساری آنکھیں قیامت کے خوف کو دیکھ کر روئے گی الا 2، سوائے وہ کہ جنہوں نے رات کو اٹھ کر خدا کی عبادت میں لین رہے، یا وہ کہ جنہوں نے حسین کے اوپر آنسو بہائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، دس از حدیث قدسی، مومن کا ایمان کامل 3 مقامات پر ہوتا ہے.
نمبر 1 احسن خلق، اچھے اخلاق کا وہ اچھے کردار ایک شیعہ ہونے کا وہ ایک اظہار کرے، وہ اکثر رقتہم اور وہ اکثر اللہ کے خوف میں رقت کرے، وَأَدْ يَعْدُوهُمْ مَوَدَّةً لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور وہ ہمارے اہل البیت سے مودت کرے، محبت کرے، وہ جو اجر رسالت ہے اسے ادا کرے۔ تو یہ 3 مقام ہے کہ جہاں پر ایک محمد و آل محمد کا شیعہ پایا جائے۔ یہ محرم کا آغاز، یہ رونا کب سے ہے؟ تو پہلا ذاکر اللہ ہے، آدم کو داستان کربلا سنائی جاتی ہے، آدم نے گریہ کیا تو اللہ کی آواز آئی کہ صرف گریہ کافی نہیں ہے، ہر وہ چیز کہ جو اس گریہ کا سبب بنی اس سے کراہت، یعنی جنہوں نے اس ہینیس کرائم، سب سے بڑی اگر دنیا میں کوئی انجسٹس ہوئی ہے تو وہ ذات حسین ابن علی پر ہوئی، تو جنہوں نے اس کو پلان کیا، جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ رہ کر کے اس کے حامی بھری، ان سب سے براءت کرنی ہے۔ آدم it is not enough just to cry۔ تو ایک ہمارے استاد محترم اور ہمارے ٹیچرز فرمایا کرتے تھے کہ going one step further from this hadith، کہ آدم صرف رونا کافی نہیں ہے، اگر وہ چیزیں تم میں پائی جائے خدا نخواستہ تو پھر تمہیں اپنے نفس پر، اپنے سول پر، اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا کہ وہ چیزیں ہم میں سے ہٹ جائے۔ اور جب یہ التماس کی تھی حضرت زہرا نے کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، تو حضرت نے کہا کہ یا فاطمہ ان نسائی فی امتی یبقینا علی النساء اہل البیت والرجال قم یبقون علی الرجال۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ بابا، اور بچوں کا ذکر ہوا، پھر کہا بابا میں زہرا مرضیہ کیا کروں گی؟ فَأَخَذْنَاهُ بِيَدِهِ، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گی، وَأَدْخِلْنَا لَهُ الْجَنَّةَ، اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گی۔ عزیز و دوستو، یہ تمہید محرم کی غرض سے تھی۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے ایک ایسی خاتون کی کہ جس نے اپنی زندگی اور حیات عشق آل محمد میں، مودت میں اور خدمت میں گزار دی۔ 2 آیتوں کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت سورہ حجرات اور دوسری بھی کہ اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک، surely جو لوگ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، یبایعون اولا، یبایع اللہ، اللہ کی جیسے اتباع کی، یبایعون اللہ، اللہ کی اتباع کی، اور جب یقیناً ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے
اللہ کی بیعت کی اور اللہ رسول کی بیعت کی، اللہ کی اتباع کی، رسول کی اتباع کی، تو ان کا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی they gave allegiance، انہوں نے بیعت کی. جیسے اگر انہوں نے بیعت کی میری اور تمہاری، تو جب وہ تم سے تمہاری بیعت لیتے ہیں تو انہوں نے جیسے میری بیعت لی. اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب پروردگار عالم نے مخاطب ہو کر کہیں تقوی و پرہیزگاری کی بات کی تو یا ایھا الناس، ہم نے تمہیں مرد عورت میں خلق کیا. We made you among men and women. اور پھر ہم نے تمہیں الگ الگ قبائل، الگ الگ شعبوں میں ہم نے تمہیں بھیجا اور رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کی تعارفو، پہچان بنو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن کہا کہ میری نظر میں پہچان صرف کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، میرے نزدیک تمہاری عزت، تمہارا بلند ہونا صرف ایک بات معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تم متقی بنتے جاؤ گے اتنا تم میری نظروں میں بلند سے بلند ہوتے جاؤ گے. تو دونوں آیتیں آپس میں کچھ پیغام دے رہی ہے. وہ پہلی آیت کہ اللہ نے ہمیں اپنی بیعت is equal to رسول's بیعت، رسول's بیعت is equal to his بیعت، یہ کہا کہ ہم نے جب تمہیں بھیجا بہترین اخلاق کے ساتھ اور ایک کے بعد ایک ہم نے ہادی مقرر کیے تاکہ یہ اخلاق کا پرفیکشن ہو، یہ ایمان تمہارا سبلائم بنے، دین پرفیکٹ بنے تمہارا. اور اے رسول پاک، تم کو اور تمہاری اولادوں کو دیکھ کر یہ ایک کنٹینیول پروسیس ہو ان آرڈر دیٹ یو بیکم اے ٹرو شیعہ. کہا یہ کنٹینیول پروسیس ہو اور یہ پریکٹیکل گائیڈز بنتے ہیں ہمارے لیے. اور جب یہ عبادت میں لین ہوتے ہیں so then we find a nafs, a man beyond his time who says Allahumma anta li rabbun kama urid faj'alna abdan kama turid. عبادت گزاروں میں ہمیں ایک ایسا عبادت گزار ملتا ہے کہ جو کہتا ہوا نظر آئے حالت قنوت میں کہ پروردگار تو ایسا رب ہے جو میں نے چاہا تھا، اب تو مجھے ایسا بندہ بنا جیسے تو چاہتا ہے. And to become his Shia and to say that we belong to the creed of Ali. صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ امام کے جملوں پر اگر آپ غور کریں تو امام علی قنوت کی عالم میں مسجد کوفہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو وہ رب ہے جو میں چاہتا تھا، یعنی کریم، جنرس، عادل، حق دینے والا، محبت کرنے والا، رحم دلی جس کے اندر ہے، رحمانیت، یعنی تمام صفتیں پروردگار کی وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تو اب پروردگار تو مجھے ویسا بنا، یعنی you make me
اور یہ میک اللہ آ کر کے میک نہیں کرتا، یہ میک ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم اپنی حیات کو ایک ٹرو شیعہ بن کر کے گزاریں. امام says that نہ صرف کہو کہ تم میرے شیعہ، تم میرے چاہنے والے، تم میرے محب، کہا بن کر دکھاؤ. زبان سے کہنا ایک ہے اور اعضاء و جوارے اور عمل میں کرنا ایک ہے. قاضی شریع کا دربار ہے اور محمد بن مسلم اور ابو قریبۃ الازدی، یہ جعفری یہ فاطمی. قاضی نے کہا کہ دیکھو یہ جعفری یہ فاطمی، تو یہ دونوں زار و قطار رونے لگے، اتنی گریا کی کہ بے ہوش ہونے لگے. قاضی نے کہا میں نے ایسا تو کیا کہہ دیا، ابھی تو میں نے کوئی حملے نہیں کیے، کوئی تمہیں اذیت، کوئی تمہیں پنشمنٹ نہیں دیا اور تم اتنا گریا کر رہے ہو. کہا تو نے ہماری نسبت ان سے کر دی کہ جو دنیا میں شریف النفسن اعلیٰ ترین ہے. تو نہ کہنا. محمد بن مسلم ایک رجل فقیہ تھا، اور ایسے شخص کا یہ کہنا کہ میں نہ جعفری نہ فاطمی، تو نے میری نسبت ان سے کر دی کہ جو کائنات میں افضل ترین ہے، تو پھر تو نے بڑی نسبت دے دی. آئیے یہی امام پنجم کیا کہتے ہیں. اسی جابر ابن عبداللہ انصاری سے carrying forward what is happening in the court of Qazi Sharif, carrying it forward and explaining to Jabir. کیا کہا کہ اے جابر، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اے جابر یاد رکھنا، حرام سے بچتے رہو، حلال کو کرتے رہو. اگر کوئی کہہ دے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے اور وہ عمل کے اندر اور عمل میں نظر نہ آئے، وہ صرف زبان تک محدود ہے، تو یاد رکھو ہماری محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ تم ڈس اوبیڈینس میں مبتلا رہو. تمہیں ہماری پیروی کرنی ہوگی. لیسا بین اللہ و بین اللہ، لیسا بین اللہ و بین احد قرابہ، کوئی قربت نہیں رکھتا، کوئی قریب نہیں آ سکتا سوائے یہ کہ ان کے دل میں اللہ کی اطاعت ہو. اور کہا اللہ کی نگاہ میں عزت و احترام متقی کی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم ہم سے ہو اور ہم تم سے ہے، تو اے شیعہ ہر وہ کام کرتے نظر آؤ جو ہمارے لیے زیب و زینت کا سبب بنے. And then امام says یہ جو حدیث ہے وہ گولڈن لیٹرز میں ہمارے عزاخانوں میں، ہماری مسجدوں میں لکھے ہونے چاہیے. اے جابر یاد رکھو من کانا مطیعا للہ فہو لنا ولی. بڑی بات، فیصلہ کن بات. ومن کانا معصیت للہ فہو لنا عدو. تو پھر اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تو تم ہمارے دوستوں میں شامل ہوئے، اور اگر تم نے اللہ کی معصیت کی تو سمجھ لو کہ تم ہمارے لیے عدو ہو. And then
the culminating part of this tradition. وَمَا تَنَالُوا وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَاءِ. ہماری ولایت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ تم عمل اور ورا کی منزل پر، ورا تقوی سے بھی بلند، ورا کی منزل پر پہنچ جاؤ. اے جابر، اللہ کی اطاعت کرتے رہو کیونکہ اسی میں ہماری رضا ہے. تقوی کے ساتھ چھوٹا عمل اللہ کی راہ میں پسندیدہ ہے اللہ کی نگاہوں میں، سوائے یہ کہ ہم ساری رات بیٹھ کر کے جاگے اور عبادت میں مصروف رکھے اور پھر ہم اس زبان سے کسی کی دل آزاری کرے، ہم اس سے کوئی کسی کی غیبت کر لے، ان آنکھوں کو وہ دیکھنا، وہ منظر دیکھ لے جو اسے نہیں دیکھنے. کہا براق لباس کے اوپر ایک سیاہ دھبا بھی اتنا نظر آتا ہے. It's so obvious that the fabric is stained. کہا سن لو، تمہارے دل، تمہارے نفس، تمہاری روحیں، ان پر آل محمد کا راج ہے، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ خوبصورت نظارے کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے. اور کہا نیکی کرنے سے کئی بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. عزیز و دوستو، وہ کام کرو کہ جس کام سے پروردگار کی رضا کا سبب بنو. علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کس سے؟ اپنے ایک چاہنے والے زرارہ سے، کہ زرارہ ان قلب شیعتنا مخلصون بالقذب والفسق والفجور. ہمارے شیعوں کے قلب فسق و فجور سے خالی ہوتے ہیں. اور پھر مولا سے کہا کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا I am your sincere شیعہ. وہ پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے کہ میرے سنسیئر شیعہ تو قرآن نے ابراہیم کو قرار دیا کہ ابراہیم نے اللہ سے التماس کی کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِنَا إِبْرَاهِيمَ إِذَا جَاءَ رَبُّنَا لِقَلْبِ السَّلِيمِ. کہا کہ قلب سلیم کے لیے اسٹرائیو کرو. ابراہیم کا دل قلب سلیم تھا، کرسٹل کلیئر، جیسے کہ وہ کوثر، وہ شفاف جو ہم چاہتے ہیں. تو چاہتے ہیں ہم بڑی چیز اور کرنا کمتر ہے. جس کوثر کے لیے we aspire, our deeds have to be such. عقیدے کی بنیاد پر ساقی کوثر ضرور پلائیں گے، لیکن یاد رکھیے علی وہ عادل امام. پھر مولا نے کہا شیعہ حزقیل تھے، مومن آل یاسین. وَجَعَلْ مِنَ الْأَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. جب مدینے کی طرف یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ، تم اتباع کرو رسول کی. تو وہ تھا مومن، وہ تھا شیعہ. ویسے بنو کہ دعوت دو حق کی طرف. اور یہی تھا عاشور کا پیغام، اور یہی تھی حق کی دعوت جو ہر ایک فرد نے کربلا میں بڑھ بڑھ کے دعوت دی. ہر جہاد کا
ہر جہاد کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ پلاننگ اور ایک ایگزیکیوشن. کربلا کی اسٹریٹجی اور پلاننگ تو اللہ نے اس قدر امام حسین کے حوالے کی. امام حسین کہتے ہیں I see the ship of Islam in turbulent waters. کوئی نہیں بچا سکتا اس سفینے کو سوائے کہ حسین آگے بڑھے. ایگزیکیوشن بھی دو سٹیجز پر تھا. ایک تھی وہ موت، وہ شہادت کہ جو 10 محرم کو واقع ہوئی. And the second stage of the execution of the plan of Karbala is in Kufa and in Sham. پہلی ایگزیکیوشن کا مالک کہیں آپ کو حسین نظر آتے، کہیں غیور نظر آتے ہیں، کہیں علی اکبر اور قاسم اور ہدایتوں میں ہدایت یافتہ جو اسلام کو 1400 سال سے قدموں پر چلائے رکھے علی اصغر نظر آتے ہیں. لیکن کربلا کے بعد کی داستان، زینب علیہ مقام، کہیں اس ایگزیکیوشن میں ہمیں کہیں سکینہ نظر آتی ہے تو کہیں ماں کی کنیز بوڑھی فضا نظر آتی ہے. زینب کا وہ مقام کہ ہر ماں ایک عبرت لے کہ جس طرح جس کی ایصال ثواب کی آج مجلس ہے، محترمہ رضوانہ بیگم اپنے اولادوں کو، یہ زمانے کو نیک اور صالح با کردار با عمل بچے چھوڑ جانا اور خود اپنی ذات سے خدمت حسین اپنی اولادوں کے دل میں منتقل کرنا، تربیت میں یہ ایک ایسا حصہ بن جائے جو زینب کبریٰ کرتی رہی. عزیزو، کیا مصائب پڑھوں میں، کہیں یاد آ جائے کہ زینب نے رات کو شب عاشور دونوں بچوں کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ یہ ماں تمہیں دودھ نہ بخشے گی، کل ماموں پر قربانی اور فدیہ کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضرت زہرا میری اماں کے سامنے سرخ روح مجھے کر دینا میرے لال. کہیں زینب کبریٰ علی اکبر سے کہے کہ قجا فاطمہ و قجا زینب، جاؤ میرے لال، میں نے اپنی گود کو فاطمہ کی گود پر قربان کر دیا. یا پھر شام غریبہ میں حمید بن مسلم کا یہ کہنا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کی خاتون خیام میں جاتی ہے اور ایک ایک بی بی کو خیمے جلدے خیموں سے باہر لے آتی ہے، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک خیمے میں جاتی ہے اور جیسے مثل بوری اٹھائی جاتی ہے کسی کو پشت پر لے کر آتی ہے اور اس کو زمین کربلا پہ لٹاتی ہے، ہائے زمانے کی حجت کی حفاظت ہمیں زینب نے جلتی کناتوں میں سکھائی. سجاد
اولاد کو بچا کر مدینے تک دوبارہ لے آئی. زینب کبریٰ جلی کناتوں میں کبھی عباس بنی کبھی حسین. عزیز و زمانہ پلٹا ہے نا. ابھی 11 محرم گزری ہے. روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ بس سلسلہ زینب علیہ مقام کو اور دیگر ازواج امام حسین کو، ماں بہنوں کو، بوڑھی فضہ کو، ارے کوئی نہ تھا کہ کہیں کوئی نجس آگے بڑھتا تھا. ہم سیدانیاں ہیں. سیدہ زینب نے ایک ایک کو سوار کیا. جب اپنی باری آئی تو 28 رجب کا وہ سفر یاد آیا کہ ایک زینب تھی اور بھائی اور بیٹوں کا ایک عجیب سلسلہ تھا کہ جو سب مل کر کے حضرت زینب کو سوار کر رکھے ہیں. یہاں دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، ترائی پر ایک لاشا تڑپا. زینب نے کہا مجھے سوار کون کرائے گا؟ لو عزیزو، بی بی بھی سوار ہوئی. کہتے ہیں کہ شمر ملعون نے، پسر سعد نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کاروان مصیبت کو اس جگہ سے لے جائے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. سجاد نے کہا تھا ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، ہمارے عزیزوں کے لاشیں بے کفن ہیں، میری مائیں بہنیں برداشت نہ کر سکے گی. شمر نے وحی کیا، پسر سعد نے حکم دیا، اور وہیں سے جب لاشیں اریاں دیکھی تو زینب اونٹ پر ٹھہر نہ سکی. ایک مرتبہ چلا کے رونے لگی، تازیانے پڑھنے لگے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں نہ گریا کرو، پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں یہی میرے بابا کی قبر بنے گی، یہی پر مزار بنے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیعہ کالے جھنڈے لے کر حسین کی قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آئیں گے. پھوپھی اماں غم نہ کرو، یہاں ماتم ہوگا، یہاں گریا ہوگی. اے مولا سجاد یہ راستوں کو کھول دو مولا، ہم زیارت کے مشتاق ہیں مولا. امام حسین کا ماتم گریا و خناؤ کربلا آباد ہوئی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزا کو قبول فرما. پالنے والے جو آنکھیں اشک بار ہے حسین ابن علی کے غم میں، ان آنکھوں کو قیامت کے دن ٹھنڈی رکھنا. پالنے والے وہ لوگ کہ جو عزائے شبیری میں مبتلا ہے، دنیا و آخرت کی ہر پریشانی، ہر رنج، ہر آفت سے انہیں بچائے رکھنا. بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما، لا علاج بیماریوں سے بچائے رکھنا. پالنے والے خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہے. یہ وبا، یہ مصیبت، یہ جو مرض ہے پروردگار اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. اے پالنے والے اس کے چلتے دنیا تبدیل ہو گئی. پالنے والے یہ اس اپنے آپ میں ایک عبرت ہے. اے پروردگار عبرت کا مقام ہے، ہم عبرت کے لیے تیار، we accept it. لیکن اے اللہ اس وبا کو سے ہمیں چھٹکارا دے تاکہ ہم بے خوف و بے خطر حسین کی عزا کر سکے. پروردگار مقام مقدسات کی حفاظت فرما اور ہمیں جلد از جلد زیارت سید الشہداء سے مشرف فرما. اسلام کے دشمنوں کو ناکامیابی اور کامرانی عنایت فرما. ان کی تمام سازشوں کو ناکامران بنا.
اے پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام آئے تو ایک لمحہ ہمیں لبیک کی توفیق عنایت فرما. زندہ رہے علی اور اولاد علی کی محبت میں، موت آئے تو انہی کے دم پر آئے. ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت، ان کی زیارت، قبر اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا. سننے والوں میں بہترین سننے والا ہماری اس مختصر دعا کو قبول فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ رضوانہ بیگم کی ارواح کے لیے اور ایک صلوات کا نذرانہ آل محمد کی ارواحوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.